شہزادہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے شاہ سوار تھے۔ آپ کا اسم مبارک علی اکبر بن حسین بن علی بن ابی طالب اور آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 3 بیٹوں کا نام اپنے والد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا: علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر۔ علی اوسط سے مراد حضرت امام زین العابدین ہے، اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابھی ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 شعبان 33 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور آپ جس وقت پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ علامہ زرکلی اپنی کتاب اعلام میں لکھتے ہیں: کان مولدہ فی خلافت عثمانہ، کہ آپ کی جو ولادت ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بیٹے تھے، جن میں ایک حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ایک روایت کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خوبصورت قسم کی صفت اور خوبی یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، حضور علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کا اوپر والا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے والا سارا حصہ جسم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ لیکن حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے جو مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، اور آپ کے گھر والے فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہیں، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی لیلہ بنت مرہ، اور آپ کی جو والدہ ہیں ان کی والدہ کا نام جناب میمونہ بنت ابی سفیان ہے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ یعنی جو آپ کی نانی تھی، یعنی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی تھی ان کا نام میمونہ تھا، اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ اس رشتے میں دیکھا جائے تو جناب میمونہ آپ کی نانی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے بھائی تھے تو وہ اس رشتے میں آپ کے نانا لگتے ہیں۔ اگر آپ کے والد کا نسب دیکھا جائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس نسب سے آپ ہاشمی تھے، اور اگر آپ کی والدہ جناب لیلہ بنت مرہ کا نسب دیکھا جائے تو آپ اموی تھے۔ دو خاندانوں کا ملاپ تھا، ایک اموی اور ایک ہاشمی خاندان تھا جن کی آپ اولاد تھے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اپنی جو پرسنل لائف تھی اس حوالے سے تھوڑا سا مختلف جو مورخین ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، بلکہ جو کثرت کے ساتھ لوگوں نے بیان کیا ہے وہ یہی تھا کہ آپ کی اولاد نہیں تھی۔ اس حوالے سے زرکلی نے اعلام میں اور ابن سعد نے طبقات میں اور یعقوبی نے تاریخ میں بیان کیا ہے لا بقیت لہ، آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور دوسرا یہ قول ہے لیس لہ عقب، آپ کے بعد کوئی اولاد نہ تھی، چونکہ آپ کی عمر مبارک جس وقت آپ کربلا میں تشریف لے کے گئے اس وقت آپ کی عمر مبارک 28 سال تھی۔ 28 سال کا لفظ میں نے اس لیے بولا ہے کہ بعض لوگ اپنے بیانات میں تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ وہ 18 سال کے نوجوان، تو یہ جملہ بولتے ہیں 18 سال آپ کی عمر مبارک اس وقت نہیں تھی۔ آپ سے چھوٹے تو حضرت امام زین العابدین تھے جن کی عمر مبارک 23 سال تھی، تو آپ ان سے بڑے تھے، اور علی اکبر آپ کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ ان سے بڑے تھے۔ تو آپ چونکہ 33 ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، تو اسی حساب سے جو آپ کی عمر مبارک کربلا کے وقت بنتی ہے وہ 28 سال آپ کی عمر مبارک بنتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی تھے اور باپ جایا تھے، یعنی والد کی طرف سے سگے تھے لیکن والدہ کی طرف سے دونوں سگے نہ تھے۔ حضرت امام زین العابدین کی والدہ محترمہ کا نام شہربانو تھا اور حضرت علی اکبر کی والدہ محترمہ کا نام لیلہ تھا۔ تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے آپ کا ایک فیملی تعارف تھا۔
آپ نے اپنے بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سیکھی، قرآن پاک سیکھا، قرآن و سنت میں مہارت حاصل کی۔ ظاہر ہے آپ کی تربیت کرنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی تربیت کرنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شامل تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بچوں کو بھی باقاعدہ طور پر یہ تعلیم دیا کرتی تھیں، اور باقاعدہ طور پر آپ نے اپنی خدمات سر انجام دیں اور بچوں کو پڑھایا، قرآن و سنت سکھایا۔ خود آپ مجتہدہ تھیں، خود آپ محدثہ تھیں، اور کتنی کثرت کے ساتھ آپ سے ہزاروں میں احادیث روایت، 2210 تقریباً آپ سے احادیث روایت ہیں، اور آپ کے پاس جو ذخیرہ حدیث ہے جس طرح کا ہے، فیملی سے ریلیٹڈ سارے قوانین اور یہ چیزیں، وہ باقی لوگوں کے پاس بہت کم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استاد تھیں، اور اس کے علاوہ آپ کی فیملی کے افراد بھی آپ کے استاد تھے۔ اس کے علاوہ حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت زیادہ بہادر تھے، کبھی آپ کو کسی کا خوف نہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ آپ اپنے والد گرامی سے گفتگو کر رہے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر کوئی بھی بندہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو بندہ اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تو آگے سے حضرت شہزادہ علی اکبر اپنے والد صاحب سے یہ عرض کرنے لگے کہ حضور اگر جان جانی ہے تو پھر اللہ کی راہ میں ہی جان جانی چاہیے۔ اس قدر آپ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان وقف کرنے، اپنی جان کو قربان کرنے کا ایک جذبہ پایا جاتا تھا۔ اور آپ کی دلیری کی بات اور آپ کی سخاوت کی بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دادا تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا وفیہ شجاعت بنی ہاشم، اور آپ میں بنو ہاشم کی شجاعت تھی، وسخاء بنی امیہ، اور بنو امیہ کی سخاوت آپ میں موجود تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے، اور بلازری نے انصاب الاشراف میں ذکر کیا ہے، اور تیسری کتاب مقاتل الطالبین میں ایک قول ملتا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں یہ جملے کہے تھے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح قرآن و سنت کو جاننے والے تھے اور اتنی عظیم شخصیات نے آپ کی تربیت کی تھی، اسی طرح آپ ایک ادیب اور شاعر تھے۔ جس وقت آپ میدان کربلا میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو اس وقت آپ نے جو اشعار پڑھے وہ یہ تھے: انا علی ابن الحسین ابن علی نحن ورب البیت اولی النبی تاللہ لا یحکم فینا ابن الدعی کیف ترون اليوم سترا ان ابی۔ آپ نے یہ اشعار اس وقت پڑھے تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ایسے اشعار تھے جو ہلا کر رکھ دینے والے تھے، اور اہل بیت کی عظمت میں بیان کیے گئے تھے، اور جو مد مقابل تھا اس کے بارے میں آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ کسی کا کوئی حکم ہم پر چلنے والا نہیں ہے، ہم اہل بیت میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت میدان کربلا میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ کے جانے کی جو اس وقت کیفیت تھی وہ بڑی عجیب کیفیت تھی، کیونکہ اہل بیت کے پہلے فرد تھے۔ اہل بیت سے مراد یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت علی اکبر پہلے فرد تھے جو اس وقت میدان میں اترے تھے۔ تو آپ نے اس وقت پھر اپنا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور آپ کو اس وقت شہید کیا گیا، اور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کانا اول من قتل بہا من اہل حسین، آپ پہلے تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے شہید ہوئے تھے۔ اور آپ نے 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہادت پائی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو مورخین نے کتب اسماء الرجال میں بیان کیے گئے ہیں، مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں، اور جو محدثین ہیں انہوں نے کتب اسماء الرجال میں آپ کے احوال کو بیان کیا ہے، اور یہ آپ کے احوال تھے کہ آپ باقاعدہ طور پر قرآن و سنت کو جاننے والے تھے،
آپ ادیب تھے، شاعر تھے، آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ ادب کو بیان فرمایا کرتے تھے، اور آپ شجاعت والے تھے، آپ سخی تھے، لوگوں میں سخاوت کیا کرتے تھے۔ اہل بیت کا ہر فرد ویسے ہی بڑے سخی ہوتے ہیں، ان کے تو گھروں کے ساتھ انہوں نے کنویں بنا رکھے ہیں کہ یہ جو ہمارے گھر ہیں ان کے پاس ساتھ پانی کے کنویں ہوں تاکہ لوگوں کو پانی سے سیراب کیا جا سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت حضرت شہزادہ علی اکبر کو عظیم شہادت نوش جو انہوں نے عظیم شہادت کا جام نوش فرمایا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اور زیادہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، اللہ رب العزت ان کے اس عمل کو ہمارے لیے بھی مشعل راہ بنائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے، اور ہماری جد و جہد اور محنت اور شجاعت اور دلیری کا اسی کو ہی ذریعہ اور مرکز بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا